السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو پاکستان کے ہر گھر، ہر محفل، ہر رشتے، ہر ٹاک اور ہر سوشل میڈیا فیڈ کا ایک اہم پہلو بن چکا ہے۔ خوبصورتی ہمارے معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم ضرورت سے زیادہ فوقیت دے رہے ہیں۔ چاہے بات شادی کی ہو، بہن بھائی کی آپس کی کمپیریزن ہو، یا پھر فرینڈس کے بیچ کیجول کمنٹس، ہم اکثر ایک انسان کی فزیکل اپیرنس کے آگے کچھ دیکھنا نہیں چاہتے، نہ ہی پسند کرتے ہیں۔ کسی کو ہم بونا کہتے ہیں، کسی کو ہم کالا کہتے ہیں، یا پھر کسی کو ہم موٹے ناک والا کہتے ہیں۔ اس طرح کے عام الفاظ ہم عام دنوں میں کیئرلیسلی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ خوبصورتی کا پریشر آخر کیوں ہے؟ سٹارٹ ہم کرتے ہیں کہ رشتوں والوں کی سے۔ جب رشتے کی بات آتی ہے تو خصوصاً لڑکی کے معاملے میں ہر رشتہ والی آنٹی کا یہ سوال ہوتا ہے کہ لڑکی کتنی گوری ہے، اس کا ویٹ کتنا ہے، یہ ہائٹ اس کی زیادہ ہوتی تو تھوڑا بہتر ہوتا۔ اس طرح کے ویریس سوالات آج کل تو لڑکوں کے بارے میں بھی دیکھیں، اب ایڈز آ رہی ہوتی ہیں اور لڑکے بھی اپنے آپ کو گورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لڑکی کی لمبائی پہ بڑا وہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ پھر ہم میڈیا کو دیکھ لیں، کسی بھی چینل یا پلیٹ فارم کی بات کریں، سوشل میڈیا ہو، ٹی وی چینلز ہوں، کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہو جائے، ہم لوگ خوبصورت بنانے والی کریمز کی ایڈز سارا وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فیئر ان 7 days، انسٹنٹ گلو وائٹننگ سیرم، جیسے اب میں برانڈس کے نام نہیں لے سکتی فار آبویس ریزنس۔ اسی طرح ہم اگر کسی کیمسٹ کی شاپ پہ بھی جائیں تو اسکن وائٹننگ، اسکن برائٹننگ، اسکن لائٹننگ کے بے شمار پروڈکٹس ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور پارلرز صبح سے لے کر شام تک رش، فیشیلز، بلیچز، گلوٹاتھیون ڈرپس، جا لائن کنٹورنگ، لپ فلرز، پرماننٹ میک اپ، مائکرو بلیڈنگ اینڈ واٹ ناٹ جیسے خوبصورت ہونے ایک چوائس نہیں، ہمارے معاشرے کی اب ایک مجبوری بن گئی ہے، جس کو سوشل میڈیا جیسے ٹک ٹاک، فیس بک وغیرہ نے اور پذیرائی دی ہے۔ اب ہمارے کین ڈال کو ہی دیکھ لیں، وہ دوسروں کو چوڑا مسلی وغیرہ کہتا ہے، دوسروں کے بارے میں فزیکل اپیرنسز کے بارے میں کمنٹ کرتا ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں، ہی واز سو انہیپی وتھ ہز فزیکل اپیرنس کہ اس نے اپنے پورا چہرہ ہی بدل دیا۔ تو یعنی کہ آج کل خوبصورت ہونا ایک اٹس کمپلسری، اٹس مینڈیٹوری۔ لیکن یہ مسئلہ صرف ہمارا سوشل نہیں ہے، اٹس ناٹ اے سوشل ایشو، اٹس اے پولیٹیکل ون۔ پاکستان میں آپ دیکھ لیں، اگر ہم ابھی کی بات نہ کریں، ہم تاشکند ایگریمنٹ کی طرف جائیں تو قدرت اللہ شہاب اپنی بک میں لکھتے ہیں کہ جب ایوب خان سوویت یونین گیا تو وہ بہت ٹینس تھے اور پریشان تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے لال بہادر شاستری کو دیکھا، اس کا چھوٹا قد، دبلا پتلا بدن دیکھ کر ایوب خان صاحب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس پر سوویت یونین، بلکہ یہ بھی لکھتے تھے کہ وہ اس کو سیریس لے ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اس پہ سوویت یونین کا جو میڈیٹر تھا وہ تھوڑا چڑھ گیا، اس نے پھر آگے سے ایوب خان کو ٹاٹ سم سینس انٹو ہم کہ تم اس آدمی کا مذاق اڑا رہے ہو کہ جو تم سے اپنی باتیں منوا رہے ہیں، تمہیں یہاں تک لیا ہے، تم دونوں برابر کی سیٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، اینڈ یٹ یو آر میکنگ فن آف ہم۔ یہ سن کر ہمارا خوبصورت پریزیڈنٹ چپ ہو گیا اور تاشکند ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ یہ سین ایک بہت سمبولک سین ہے۔ ہم شکلوں پر ہنس لیتے ہیں، لیکن ہم کام اور قابلیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہمارا حال کچھ مختلف تو نہیں ہوا۔ پاکستان ہیز ناٹ ایوالوڈ، رادر اٹ ہیز ڈیوالوڈ۔ جب عمران خان پرائم منسٹر بنا، زیادہ کمنٹس اس کی خوبصورتی پر فوکس تھے کہ او دا موسٹ بیوٹیفل پرائم منسٹر آف پاکستان، دا ہینڈسمسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، فائنلی اے گڈ لکنگ پرائم منسٹر۔ اس کی پرسنالٹی ہے، وہ جب آتا ہے تو اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی تھی when he would walk into a meeting room and everything and things like that۔ اگر ہم آج کے دیکھیں، حال ہی میں جنید صفدر کی شادی ہوئی، ویسے ہی لک ریلی گڈ بائی دا وے، ماشاء اللہ۔ تو ہم نے سوشل میڈیا پہ مریم اورنگزیب اور مریم نواز کی دھوم مچ گئی، لیکن nobody focused on the groom, hardly anyone focused on the bride, but the entire focus was on مریم نواز and مریم اورنگزیب۔ مریم اورنگزیب کی کاسمیٹک پروسیجرز کو ایک نیشنل ایشو بنا دیا ایک طرح سے، کہ پہلے اس کو کہتے تھے ڈڈو چارجر، اب اس کو کہہ رہے ہیں آئی فون چارجر۔ کسی نے اس کے مذاق اڑا رہے ہیں انسٹاگرام کی ویڈیوز میں، اس کے وہ استعمال کر کے، فلٹرز استعمال کر کے، پہلے اس کا ناک بڑا تھا اور اب اس کا لیکن ٹوٹ فیس ہے، تھنگز لائک دیٹ۔ کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ خاتون اپنی جاب کیسی کر رہی ہیں، از شی کیپیبل ٹو بی اے پارٹ آف دا پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان، یہ کیسا پرفارمنس دے رہی ہے اپنے صوبے میں؟ نہیں، بس فلرز،
چیکس اور جا لائن، جیسے مجھے اب اپنا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے. اسی طرح مریم نواز کے بارے میں سب شروع ہوئے ہوئے تھے کہ شی از لکنگ لائک دا برائڈ، یہ تو برائڈ سے زیادہ تیار ہو کر آ گئی ہے. اور برائڈ کے بارے میں نے ایک دو کمنٹس پڑھے کہ اس نے ہر تینوں ہی فنکشنز پہ ایک جیسا ہیئر اسٹائل بنا کر آ گئی ہے، وچ از ویری ویئرڈ. لیکن ہمارے پولیٹیشینس کی بھی یہاں پہ تھوڑی سی غلطی آتی ہے کہ اب ہمارے پولیٹیشینس میں بی بیکاز آف دا سوشل انفلوئنس اینڈ دا پریشر، ان کے لیے اب اب ہر ایونٹ ایک فیشن ڈسپلے بن چکا ہے کہ کس نے لوئی ویتون کا بیگ اٹھایا ہوا ہے، کس نے کارٹیے کے بریسلیٹس پہنے ہوئے ہیں، کس نے ڈیزائنر شوز پہنے ہوئے ہیں، کس کے پاس لیٹسٹ آئی فون ہے، کس نے ہائی اینڈ ڈیزائنر پاکستانی ڈیزائنر پہنا ہوا ہے. میں نے خود ایک دفعہ ایک ایونٹ اٹینڈ کیا تھا اور وہاں پہ کافی بڑے ریپرزینٹیٹیوس آئے ہوئے تھے، ایم پیز آئی ہوئی تھیں، اور ان میں سے کسی کے پاس میں نے کوئی لوکل پروڈکٹ نہیں دیکھا. دے ور کیرنگ گوچی بیگس، دے ور کیرنگ لوئی ویتون بیگس، دے ہیڈ آئی فون، دا لیٹسٹ آئی فون، اور یو کوڈ ٹیل کہ دے ور دیئر ٹو فلانٹ دیئر ویلتھ. جیسے کہ ان کا مانترا تھا کہ پالیسی بعد میں، آؤٹ فٹس پہلے. اور صرف پولیٹیشینز ہی نہیں، ہمارے انفلوئنسرز دیکھ لیں، ٹی وی ہوسٹ دیکھ لیں، نیوز اینکرز دیکھ لیں، وہ سب ایک ریس میں لگ گئے کہ کون ینگ دکھتا ہے، کون گورا دکھتا ہے، کون امیر دکھتا ہے، بے شک اندر سے کھوکھلے ہوں، وچ از ناٹ اے بیڈ تھنگ، اٹس ٹو ایچ دیئر اون. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، جو انیس اختر کی جب شادی ہوئی اس پہ کمنٹس بڑے عجیب ہیں، اس کی بیوی پہ نیگیٹو کمنٹس، لائک سیریسلی نو بڈی ٹاکڈ اباؤٹ کہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کے ویلیوز کیسے ہیں، کیا وہ پاکستان کو فیوچر میں لے کر چلے گی، بیکاز آبویسلی پی ایم ایل این از اے ہیریڈیٹری پولیٹیکل پارٹی. تو ایونچولی علم جو جائے گا پولیٹیکل پارٹی کا وہ جنید صفدر کو ہی جائے گا. اینڈ ہو نوز ون ڈے دیٹ وومن مائٹ بیکم دا فرسٹ لیڈی آف پاکستان اور پنجاب فار دیٹ میٹر. لیکن کسی نے یہ نہیں دیکھا، بس سب کا فوکس ہے کہ اس شکل کیسی ہے، اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، وہ کتنی گوری ہے. پہلی والی کے ساتھ کمپیریزن ہو رہا تھا وچ از اے تھنگ آف دا پاسٹ. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گورا ہونا عقل مندی کی نشانی ہے؟ ہم گورے پن اور خوبصورتی کو عقل مند اور کیپیبلٹی کے مترادف سمجھنے لگ گئے ہیں، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں. جرمنی کی چانسلر اینجلا مارکل چھوٹے قد کی خاتون تھی، بزرگ تھی، سادہ سے اسکرٹ بلاؤز پہنتی تھی، اور شی واز رننگ ون آف دا موسٹ پاورفل کنٹریز آف دا ورلڈ. اسی طرح اگر ہم اپنے ہمسائے میں دیکھیں ہندوستان میں، وہاں پہ مجھے ایک خاتون بڑی امپریس کرتی تھی، پولیٹیکل لیڈر، ہر نیم وہ سشما سوراج. وہ درمیان سے مانگ نکالتی تھی، ایک ٹیکا انہوں نے لگایا ہوا ہوتا تھا، کاٹن کی ساڑی پریس کر کے انہوں نے پہنی ہوتی تھی اور اوپر ایک جرسی. میں نے کبھی ان کے ہاتھ میں کوئی آئی فون نہیں دیکھا، کبھی ان کے ہاتھ میں میں نے کوئی لوئی ویتون کا بیگ نہیں دیکھا، کبھی میں نے ان کے ہاتھ میں کوئی ان کے سامنے ایسی چیز نہیں دیکھی ان کے ہاتھ میں، ان کے ڈسپلے میں، جس سے ان کی ویلتھ شو. یہاں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اپنے آپ کے لیے نہیں بلکہ ملک کے مفادات کے لیے کام کر رہی تھیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں جسنڈا آرڈن کو، کبھی اس نے ہیوی میک اپ نہیں کیا، کبھی اس نے ڈیزائنر کلوتھس نہیں پہنے. شی یوز ٹو پریزنٹ ہر سیلف ویری پلینلی، ان اے ویری پلین مینر. تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آخر ہم پاکستانی دوسروں کی شکلوں پہ کیوں اتنا فوکس کرتے ہیں، ان کی حرکتوں پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم فیئرنیس کو لیڈرشپ کے ساتھ اور انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ کیوں ہم اپیرنس کو اچیومنٹ سے اوپر سمجھتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ خوبصورت ہوگے تو ایکسیپٹڈ ہوگے، گوری ہوگی تو رشتہ ملے گا، پتلی ہوگی تو سکسیس ملے گی. لیکن یہ سب جھوٹ ہے. سکسیس ڈز ناٹ کم فرام بیوٹی. آپ کے پاس ایمپتھی ہونی چاہیے، آپ کا کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان نیچے سے نیچے گرتا جا رہا ہے اور ہمارے ایلیٹ اوپر سے اوپر جاتے جا رہے ہیں فار ون ریزن اونلی، اور ہم لوگ بلائنڈ آئی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر، let's see where it goes. Let's see how long it will take for us Pakistanis to realize that looks are not everything. Bye.